سر میں آج بزی بھی تھا اور میں نے میرے دوست ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے ساتھ میں نے تفصیلی آج جو ہے نا ڈسکشن کر لی ہے، تو میں نے کہا یہیں پہ ہی بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کے پاس رائے ہوگی، اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دو آپشنز ہیں، وہاں پہ آپ کو غور کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا جو انہوں نے 10 بندوں کا کہا ہے، اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ 10 بندے جو ہے نا، وہ ایک لائر جو بھی کم سے کم پیسے لینے والا ہوگا اس کا وہ پیٹ نہیں بھر سکتے۔ اس کی تعداد کم از کم 50 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں۔ اگر 50 دیکھیں سر، وہ کیس لڑے گا، پھر اس کے ساتھ کوئی بندے کا تحریری معاہدہ بھی ہوگا ان لوگوں کا۔ 50 بندے ہوں گے تو 50 بندے اگر 2000 دیں گے تو کم از کم اس کو آنے جانے کے لیے کم از کم کوئی ₹1,00,000 تو آئے گا نا ون ٹائم۔ اگر 3000 دیں گے تو 75,000 آئے گا، سوری 1,25,000 بن جائے گا تقریباً، نہیں سوری 1,50,000 بن جائے گا۔ تو بات ہے یہ کہ اب ایک سپریم کورٹ کا جو لائر ہے، 1,00,000 1,50,000 تو کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے مقابلے میں لوگ کروڑوں روپے لے رہے ہیں۔ ایک دوسرا آپشن ان کا یہ تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ جتھے بنائیں، ایک پٹیشن بھی دائر ہو سکتی ہے اتنے لوگوں کے نام سے، اتنے متاثرین ہیں ان کے نام سے، اس میں 100 ہیں، اس میں 50 ہیں، اس میں جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر بندہ علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہر بندہ علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتا ہے، مگر علیحدہ علیحدہ تو وہ بیچارہ تب کرے گا جو کوئی اس کا اماؤنٹ کروڑوں میں ہوگا۔ تو فی الحال تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری فیس آپ نے اپنے پلے سے دینی ہے، آپ تو پہلے لٹے ہوئے ہیں، جب آپ پہلے لٹے ہوئے ہیں تو ہمیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، آپ لٹے ہیں یا نہیں لٹے، ہم نے تو اپنی فیس لینی ہی لینی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہ اگر آپ اکٹھے سارے ہوتے ہیں تو بیسٹ ہے، اگر آپ، اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ 100 بندہ اگر ہو جاتے ہو تقریباً، تو وہ بڑا ایزیلی رہے گا آپ کے لیے اور ہمارے لیے۔ تو ابھی اس نے یہ کہا تھا اگر ایک 100 لوگوں کی ایک مطلب ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، ایک دیوار یا ایک مطلب ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک طاقت ہوتی ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے، جب آپ اس 100 کو دیکھیں گے تو نیکسٹ 100 اور بھی آئیں گے، 2 پٹیشنز ہو گئی۔ ابھی یہ ہے کہ اگر 50 یا 50 سے ایکسس لوگ ایک ایک گروپ بنا کے کرتے ہیں تو وہ یہ تو بہت ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جو لائر وہاں پہ بحث کریں گے کہ مطلب ہے ان کو ان کا پیسہ بھی دیا جائے، ان کا جو ان کا پروفٹ بنتا ہے وہ بھی دیا جائے، کیونکہ آج ہم نے تو ان کے پاس امانتاً تو پیسے رکھے نہیں تھے کہ یہ بڑے صادق اور امین ہیں کہ ان کے پاس امانت رکھوا دی جائے۔ اب یہ ہے کہ امانت تو یہ خاک رکھیں گے کیا، انہوں نے جو پیسے رکھے تو اس میں بھی خیانت کر لی، ایکٹیویشنز بھی چارجز لے لیے۔ ابھی ہمارے گروپ میں اگر 100 بندہ ہے، اگر 100 بندہ ہے فار ایگزامپل، تو اگر ان 100 بندے نے ایکٹیویشن بھی چارجز دیے ہیں 10-10 ہزار، تو آپ اس کا لگا لیں 100 بندے کے کتنے پیسے بن گئے۔ اگر ہم سے وہ 10,000 اگر ایکٹیویشن چارجز کے وہ بھی پیسے اگر بکلا کو چلے جائیں تو پھر بھی ہمیں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمیں اپنی اصل زر مل رہی ہے، پلس ہمارا جو پرافٹ ہے وہ مل رہا ہے، کیش باکس والے پیسے مل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو پرافٹ کے لیے لگائے تھے۔ دیکھو ابھی اسٹیٹ کے پاس ہم پیسے رکھتے ہیں بینک میں، نیشنل سیونگ میں، تو وہ ان کو گھاٹا ہو یا منافع ہو، وہ ہمیں جس کنڈیشنز پہ رکھوائیں، ابھی 1,00,000 پہ سیونگ سینٹر پہلے عمران خان صاحب سے پہلے رکھے تھے، وہ پرسنٹیج تھی 12-13%، ابھی مجھے 1,230 پر منتھ جو ہے نا 1,00,000 پہ مل رہے ہیں۔ ابھی اسٹیٹ نے کیا کیا کہ شرح سود کم کر دی، ابھی 860 تھی، پھر 920، ابھی 940 ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں نے جو ڈپازٹ کیے تھے جتنے ₹1,00,000، وہ میرا گورنمنٹ اسٹیٹ کے ساتھ یہ MOU اور معاہدہ ہے کہ وہ مجھے جب تک 10 سال کے لیے میرا ڈپازٹ پڑا ہے، مجھے ₹1,00,000 پہ ₹1,230 ہی ملتے رہیں گے۔ اگر گورنمنٹ کی شرح سود ایکسیس ہوتی ہے تو مجھے 1,230 سے زیادہ ملیں گے، اگر گورنمنٹ کی شرح 3% پہ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ابھی 8.5-9% کے سم تھنگ ادھر تک پہنچی ہے، تو میرا جو جس معاہدے پہ میں نے رکھوائے ہیں اس سے گورنمنٹ کبھی بھی لیس نہیں کرے گی 10 سال، وہ میرے پہ ٹرم اینڈ کنڈیشن لاگو رہیں گی۔ اگر پرافٹ بڑھے گا تو 1,230 1,400 ہو جائے گا میرا،
ٹھیک ہے، مگر پھر گورنمنٹ کا بھی کم ہوگا تو میرا کم نہیں ہوگا جو ہے نا۔ تو یہ وکلا ایسی باتیں کریں گے کہ انہوں نے خوشی سے تو پیسے، انہوں نے تو پرافٹ کا چونسا دیا تھا نا۔ تو ابھی گورنمنٹ، اگر ہم بینکنگ سیکٹر سے قرضہ لیتے ہیں، انہوں نے تو کمایا، ان کی پراپرٹی ضبط کریں، ان کے پاس پیسے ہیں، تو ابھی بینکوں میں ہم نے پیسہ رکھوایا تھا تو وہ تو ہمارے سود سمیت ہم سے وصولی کریں گے ہر حال میں، چاہے ہمارے پاس ککھ بھی نہ ہو جو ہے نا، نہیں تو ہم جیل جائیں جو ہے نا۔ مگر ان کے پاس تو پراپرٹی کھڑی ہے، جیل تو یہ تب جائیں گے پراپرٹی نہ ہو تو۔ ان کے پاس تو پراپرٹی موجود ہے، بنگلے موجود ہیں، کوٹھیاں، کاریں، پلاٹ، یہ ہے وہ ہے، سب چیز موجود ہے، اور فریز اکاؤنٹس میں بھی پیسے ہیں، تو یہ ہمیں بہتر چانسز ہیں ملنے کی۔ ادروائز ابھی یہ پھنسے ہوئے ہیں، اگر باہر نکل آئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، اس سے پہلے ہی جو ہے نا۔ ہاں، اگر وکلا کے تھرو ہمارے ساتھ بھی یہ پلی بارگین کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی مکمکا کرتے ہیں، جتنے پٹیشن ہوں گے، ان کا کوئی لیڈر، ان کا کوئی اپنا بندہ سامنے آتا ہے، یہاں پہ اتنے پرسنٹ لو، اتنا لو، یہ وہ، ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہو سکتی ہے، ہمارا جو بھی وکلا ہے، ہمارا گروپ ہے۔ تو یہ معاملات ہیں سر، اس کو دیکھیے پلیز سارے غور سے۔